اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں کہ اے لوگوں، جب تم قرآن کی تلاوت کیا کرو تو شیطان مردود کے وسوسوں سے میری پناہ مانگو، یعنی میری پناہ میں آ جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے حکم پر ہم کبھی بھی قرآن مجید کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا ہے یہ؟ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے وسوسوں سے۔ تو اللہ کی پناہ کیا ہے؟ اب یہ رمضان کے مطابق اگر دیکھا جائے تو رمضان میں اللہ تعالیٰ شیطان کو پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ تو کیا رمضان کا اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن مجید کی جب بھی تلاوت کرنا چاہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو؟ برائے قرآن میں ہے یہ آیت سورہ نحل میں کہ جب لوگ تم قرآن کی تلاوت کرنا چاہو تو میری پناہ مانگو شیطان مردود کے وسوسوں سے۔ یہ مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطان کو پابندی سلاسل کر دیا، تو پھر اللہ کی پناہ کیا ہے؟ تو شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ تو اللہ کی پناہ ہے کیا، یہ معلوم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ صرف ہم ثواب کی نیت سے قرآن شریف کی تلاوت کریں گے۔ ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے 5 تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا اس پر ایمان لانا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یعنی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے ہم کو، قرآن مجید پر بھی ایمان لانا ہے۔ سب سے پہلا تقاضا قرآن کا ایمان لانا ہے، اور دوسرا تقاضا اس کی تلاوت کرنا ہے، تیسرا اس کو سمجھنا ہے، چوتھا اس پر عمل کرنا ہے، اور پانچواں کہ لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے۔ ہم سب سے پہلے جو پہلا کام ہے ایمان لانا، ہم بول رہے ہیں ایمان لائے قرآن پہ، لیکن قرآن پہ ایمان نہیں ہے ہمارا، جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ تو اللہ کی پناہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ معلوم ہونا۔ پناہ کس کو بولتے ہیں؟ ہم مثال کے طور پر دنیاوی مثال، ہم جو ہے سو راستے سے گزر رہے، بارش شروع ہو گئی اچانک، اب ہم کو پناہ چاہیے، کوئی مکان دکھا ہمارے کو، ہم جا کے مکان میں بولتے گھر والوں کے اس کو بارش سے بچنا ہے، تو پھر گھر والے ہم کو اندر بلاتے، ہم کو پناہ دیتے، یہ پناہ ہو گئی، بارش سے پناہ نہیں۔ تو پناہ جس کی لی جاتی ہے اس کی ایک حد ہوتی، حد میں گئے تو پناہ ہے، جب ہم باہر ہے تو گھر کی ایک حد ہے، 100 گز کا گھر ہے، 200 گز کا گھر ہے، 50 گز کا گھر ہے، 500 گز کا گھر ہے، کوئی نہ کوئی حد ہے اس کی، تو ہم وہ حد میں چلے گئے تو گھر کی پناہ میں آ گئے۔ لیکن پھر اللہ کی پناہ، اللہ تو لامحدود ہے، اللہ کی کوئی حد ہی نہیں ہے، پھر اس کی پناہ کیا ہے؟ پھر شیطان مردود سے بچ کے میری پناہ میں اوپر اللہ تعالیٰ، تو اللہ کی پناہ کا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ قرآن میں نے فرمایا اللہ تعالیٰ هو الاول وآخر وظاہر وباطن، اللہ یعنی اول بھی، یعنی اللہ ہی اول ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، نہیں، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ شروع میں بھی اللہ ہی ہے، شروع بولے تو کہاں سے شروع ہونا؟ از ازل تا ابد، از ازل یعنی جس کی شروعات کی کہاں سے شروع ہو رہا اس کی کسی کو پتا نہیں ہے کہ شروع کہاں سے ہو رہا، اللہ کی حد، اللہ شروع کہاں سے ہو رہا؟ از ازل تا ابد، از ازل تا ابد یعنی اب ابد کیا ہے؟ جس کی انتہا ہم کو نہیں معلوم۔ تو اللہ شروع سے ہے اور آخر تک رہیں گا، آخر کی انتہا اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی نہ بتا سکتا سوائے اللہ کی، لامحدود ہے وہ اللہ۔ تو جب اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، تو ہر جگہ جب اللہ ہی اللہ ہے تو پھر اللہ کی پناہ میں ہم آلریڈی اللہ کی پناہ میں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں آپ کیوں پڑھ رہا؟
پورا رمضان گزر جا رہا، آج 20 رمضان آ گئے، قرآن کی تلاوت پوری دنیا کر رہی ہے آج، لیکن سمجھ رہے ہیں اللہ کی پناہ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شروع کرنے سے پہلے اس کی پناہ میں آگے قرآن پڑھو ہو رہا، اس لیے قرآن کی ہم کو صرف تلاوت ہو رہی، اس کا علم آ رہا، اس کی فہم نہیں آ رہی ہمارے پاس۔ قرآن کی فہم کہاں ملتی ہم کو؟ صحبت اولیاء میں، کیونکہ قرآن سے ہی ہدایت ملتی، کوئی اور ایسی کوئی چیز نہیں جس سے ہدایت نہیں ملتی، یا ہدایت ملنے کوئی اور کوئی وجہ ہو، قرآن ہی سے ہدایت ملتی ہے۔ کیسا؟ اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کو اپنا ولی مرشد عطا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرما رہا ہے من یہدی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، کہ بغیر ہم کوئی ولی مرشد کے ہم قرآن کو سمجھنے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے محال ہے، مشکل ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں گے، کسی بھی چیز سے ہم اگر کتاب لے کر اگر ہم اس کو اسٹڈی کر لیے، مثال کے طور پر MBBS کی ہم اگر کتاب لے لیے، مارکیٹ میں ملتی شاپ پہ جا کے لے لیے، اس کو اسٹڈی کر لیے، ہم MBBS کی پوری بکس پڑھ لیے، تو کیا ہم ڈاکٹر ہو جاتے؟ اگر ویسا ہوتا تو ہر کوئی ڈاکٹر رہتا تھا آج؟ نہیں، صحبت ضروری ہے، اس کو کالج میں ایڈمیشن لینا ضروری ہے، اس کو اپنے استاد کی صحبت میں رہ کے اس کو سیکھنا ہے۔ وہ استاد کون ہے؟ استاد بھی صرف اسٹڈی کرا ہوا نہیں ہے، اسٹڈی کرنے کے بعد میں وہ بعمل ہوا، اس کے اوپر عمل کرا، عمل کر کے جو بھی اس کا فیل ہے، آپریشن کرنا ہے یا جو بھی علاج کرنا ہے، وہ یا جنرل فزیشین ہے یا جو بھی ہے، انہیں پریکٹیکل کرا، کرنے کے بعد میں پھر وہ دوسرے کو سکھا رہا انہیں۔ ایسا نہیں کہ انہیں بھی بکس پڑھ کے صرف جیسے کسی کو اسٹوڈنٹ بنا لیا، اپنا شاگرد بنا، نہیں، انہیں خود ایک زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا، اس کے بعد وہ اس کے اوپر عمل کرا، علم حاصل کرا، اس پر عمل کرا، اس کے بعد پھر دوسرے کو تیار کر رہا۔ تو اسی طرح بغیر ولی مرشد کے اگر ہم سمجھنے جائے اگر اللہ کی حقیقت کو، یعنی ایمان والے بننا محال ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانا ہے قرآن پر ہم، اس کے بعد اس کی تلاوت